السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، بعد مغرب سے لے کے اب تک آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یعنی آپ یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ اے آقا حسین، ہم بھی آپ کے ماننے والے ہیں، اور یقیناً امام حسین کی محبت میں ہی آپ یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ میری تقریر تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام حسین کربلا میں امام حسین کی پیاس میں ایک راز تھی، امام حسین کی پیاس میں ایک راز تھا، ورنہ فرشتے خانے کعبہ سے زمزم اٹھا کے لے آتے۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے، کٹا کے سر کو وہ نانا جان کی عزت بچا لی ہے۔ حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے، کٹا کے سر کو نانا جان کی عزت بچا لی ہے، اور اثر تھا فاطمہ کے دودھ کا، عظمت کا، رفت کا، لٹایا گھر کا گھر مگر امت بچا لی ہے۔ اور اگر امام حسین اگر کربلا نہ گئے ہوتے تو آج پوری دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا، سب یزیدی فرقے بنے ہوئے ہوتے، نہ آپ کے سامنے مسجدیں ہوتی، نہ مزار ہوتا، نہ خانقاہیں ہوتے۔ سب پر امام حسین کا فیض ہے کہ پورے دین کو ہی امام نے بچایا ہے۔ یزید نے کیا کہا تھا؟ ہم مٹا دیں گے دین کو، قرآن کے قانون کو مٹا دیں گے، نبی کی شریعت کو مٹا دیں گے، مسجد کے محراب کو مٹا دیں گے، یہی تو کہنا تھا اس کا۔ یزید کہتا تھا تاری پیو، شراب پیو، یزید کہتا تھا اپنی سگی بہن سے زنا کرو، یہی تو ان کا فتنہ تھا۔ لیکن میرے امام نے کہا کہ نبی کی شریعت پر آنچ آنے نہیں دیں گے، ہم اپنا سارا کنبہ کٹا دیں گے، اور کٹا بھی دیا۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے، کٹا کے سر کو نانا جان کی عزت بچا لی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گئے ہیں، اور جا کر کے اپنے نانا سے جو وعدہ کیے تھے اس وعدے کو نبھائے بھی ہیں، اور شریعت محمدی کو بچائے بھی ہیں۔ آج جو آپ کے سر پر ٹوپی لگا ہے، ہمارے سر پہ ٹوپی لگی ہے، یا ہم جو میلاد کرنے آئے ہیں، آپ جو سننے آئے ہیں، یہ حسین کا صدقہ ہے۔ اگر کربلا میں وہ نہ گئے ہوتے تو آپ میلاد سننے کے قابل نہیں ہوتے، کہیں جا کے گھنٹی بجاتے، یہ مسجد آپ کے سامنے نہیں ہوتی۔
یہ تو فاطمہ کے لال کا کرم ہے کہ اپنا کنبہ دے دیا ہے، لیکن اس دین کی حفاظت اس طرح سے کیا ہے کہ قیامت تک کوئی آنکھ دکھانے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ تو کچھ سننے اور سنانے سے قبل اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات نعت پاک کا چند اشعار سماعت فرمایا، پھر اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آواز بہت ہے مائک میں، ہم کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا بول رہے ہیں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تو ایک باکس سے بند کر دیا جائے، کہا کہ آواز بہت زیادہ ہے۔ کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے۔ اور اگلا شعر دیکھیں، بولے حسین مولا تیری رضا کے خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کے خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کے خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ اور اگلا شعر ملاحظہ فرمائے کہ دین نبی پہ واری اکبر نے دے جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے دی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ اور اگلا شعر دیکھیے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، زہرا کے ناز پالے جھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے جھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں ہوں، کربل کی خاک میں ہوں، ہائے لٹا دیے ہیں، سید
نبھا دیے ہیں۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں جو بھی، بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ، دو چار آنسو جو کہ دو چار آنسو رو کے جس نے بہا دیے۔ درود اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ وسلم وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ کربلا کے شہید تو بہت دور کی بات ہے، ایک عام انسان جب راہ خدا میں اپنی جان دے دیتے ہیں تو اسے مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے، تو کربلا کے شہید تو بدرج اولا ہے۔ اور کربلا کے شہید کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں، کمال کا حوصلہ تھا۔ کربلا کے شہیدوں میں جہاں پہ صبر کرنا مشکل تھا وہیں پہ شکر ادا کر کے دکھایا۔ میرے دوستو، میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا حضرت علی اصغر کی شہادت کو بیان کیا تھا۔ اب وقت کو دیکھتے ہوئے چلیے حضرت علی اکبر حضرت قاسم بن حسن کی شہادت کو سنیے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے آقا حسین مجھے بھی اجازت دو، میں بھی میدان میں جاؤں گا۔ امام حسین کہتے نہیں، تم حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو جاتے ہیں، ایک طرف کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں، میرے ہاتھ میں ایک تعویذ ہے۔ حضرت قاسم کے ہاتھ میں ایک تعویذ بندھی ہوئی تھی، حضرت قاسم نے اس تعویذ کو کھول دیتے ہیں، اور کھولنا تھا کہ اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ حضرت قاسم پڑھتے ہیں کہ اس کے ابا حضور یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعویذ میں صاف صاف لکھے تھے، اے بیٹا قاسم ایک دن میرا بھائی مقتل کربلا میں ہوگا، اس دن میں نہیں رہوں گا، افسوس ہے مجھے کہ اس دن میں نہیں رہوں گا، لیکن اگر تم وہاں پر موجود رہے تو میرا بیٹا ہونے کی ضمانت دینا اور میرے بھائی کے چرنوں پہ قربان ہو جانا اور نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دینا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرچہ کو اس تعویذ کو حضرت امام حسین کی بارگاہ میں لایا ہے، عرض کرتے ہیں اے میرے آقا حسین اب تو شہادت کی سند میرے باپ نے مجھے دے کے گیا ہے، یہ دیکھیے شہادت کی سند ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرچے کو دیکھتے ہیں اور عرض ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا قاسم اب تو میں تجھے روک نہیں سکتا ہوں، اب تو میدان میں جائے گا، چلو شہادت کا دولہا میں تمہیں بناتا ہوں۔ شہادت کا جوڑا حضرت قاسم کو پہنایا جاتا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترتے ہیں۔ حضرت قاسم کا مقابلہ بڑا زور تھا، بڑا ہی بھیانک مقابلہ تھا۔ ایک ارزق نام کا پہلوان آیا تھا یزیدی فوج میں جو ہاتھی کے برابر طاقت رکھتا تھا۔ ارزق سے کہا گیا جاؤ قاسم سے مقابلہ کرو، تو ارزق نے توہین سمجھا اور کہا کہ اتنا بڑا پہلوان ذرا سا بچے کے مقابلے میں جائیں گے، یہ میری توہین ہو جائے گی، میں نہیں جاؤں گا۔ ارزق اپنا ایک بیٹا کو حضرت قاسم کے مقابلے میں بھیجا۔ ارزق نام کا جو پہلوان تھا وہ 4 بیٹے کے ساتھ یزیدی فوج میں آیا تھا۔ ارزق نے ایک بیٹے کو قاسم کے مقابلے میں بھیجا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، فی نار جہنم کر دیتے ہیں، جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ ارزق نے دوسرا بیٹا بھیجا ہے، حضرت قاسم نے اسے بھی مارا ہے۔ تیسرا بیٹا بھیجا ہے،
قاسم نے اسے بھی مارا ہے، چوتھا بھیجا ہے حسن کے شیر نے، اسے بھی جہنم کی وادی دکھا دیا ہے، جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ اب امام قاسم فرماتے ہیں اے ارزق اب تو آ، تیرا مقابلہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، اب تو آ۔ ارزق اتنا سننا تھا کہ غصے میں لال پیلا ہو گیا، ہاتھی کے طرح جھولتا ہوا، چیل کے طرح جھولتا ہوا قاسم کے مقابلے میں آیا ہے۔ ادھر ارزق نام کا پہلوان حضرت قاسم کے مقابلے میں ہے، ادھر امام حسین اپنے سر کو گرم ریت پر رکھ دیا ہے، سجدے کی حالت میں ہے، اپنے محبوب سے عرض کرتا ہے، اپنے پروردگار سے فریاد کرتا ہے اے میرے پروردگار، دشمنوں کا سب سے بڑا پہلوان میرے بچے کے مقابلے میں ہے، میرے معبود میرے بچے کی لاج رکھنا، میرے معبود میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ اتنے میں بھتیجے نے کہا اے چچا سر اٹھائیے، خدا نے سن لیا ہے، یہ دیکھیے قاسم کی تلوار چمکی ہے اور دشمنوں کی لاش تڑپ رہی ہے، ارزق کو بھی فینار جہنم پہنچا دیا ہے۔ اے میرے دوستو، اس وقت حضرت قاسم نے کہا اے میرے چچا سر اٹھائیے، یہ دیکھیے حیدر کی تلوار چمکی ہے اور دشمنوں کی لاش تڑپ رہی ہے۔ امام قاسم نے ارزق کو بھی فینار جہنم کر دیا ہے، یعنی جہنم کے حوالے کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ اتنے میں امام حسن جو ہے اس وقت اپنے دادا حیدر قرار کی شجاعت و بے نظیری کا بھی اظہار کیا ہے، اپنے دادا حیدر قرار کی جلوہ کو بھی اظہار کیا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوتا ہے، عمر بن سعد کہتا ہے، ابن زیاد کہتا ہے، ہولی کہتا ہے، شمر کہتا ہے ارے یہ حسن کا شیر ہے، یہ اکیلے مقابلہ کرو گے ان سے کبھی جیت نہیں پاؤ گے، ان سے ایک بار حملہ کر دو۔ اب 22,000 تلوار اٹھی ہے، ایک اکیلی جان ہے، حضرت قاسم کے سامنے 22,000 کی لشکر آئی ہے اور چاروں طرف سے حضرت قاسم کو تیر مارنا شروع کیا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا شہادت کا جام پی چکا ہے، حضرت امام حسین نے اس جسم کو اٹھا کے اپنے خیمے میں لایا ہے اور اعلان کرتے ہیں اے زینب دیکھو اللہ نے میرے قاسم کی بھی قربانی کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے میرے قاسم کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے پانی کی، پھر حضرت زینب کے سامنے ایک چھوٹی سی بچی ہے، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتی ہے کہ میرا بھیا علی اصغر جو ہے میرے ساتھ اب بول نہیں رہا ہے، اب اس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے، حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہے، جب سکینہ اصغر سے بات کر رہی تھی، اصغر زبان ہلا کے حضرت سکینہ سے بات کر رہے تھے، کبھی گردن ہلا کے بات کر رہے تھے، کبھی سر ہلا کے بات کر رہے تھے، لیکن سکینہ اب دیکھ رہی ہے کہ 10ویں محرم کا دن آیا ہے، اصغر نے بات کرنا بند کر دیا ہے، اصغر نے زبان ہلانا بند کر دیا ہے، اصغر نے گردن ہلانا بند کر دیا ہے، اصغر نے حرکت کرنا بند کر دیا ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیالہ لیتی ہے اور حضرت زینب کے پاس جاتی ہے، اے پھوپھی پانی دے دو میرا اصغر پیاسا ہے۔ حضرت سکینہ کے سامنے زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ پانی تو نہیں ہے، اگر پانی ہوتا تو دے دیا جاتا، اے سکینہ صبر کرو پانی نہیں ہے۔ دوسرے خیمے میں جاتی ہے، پانی طلب کرتی ہے، تیسرے خیمے میں جاتی ہے، پانی طلب کرتی ہے، تمام حسینیوں کے خیمے میں سکینہ جاتی ہے، ہاتھ میں پیالہ ہے، اصغر کے لیے پانی مانگ رہی ہے، سب سے پانی مانگی ہے، لیکن اہل بیت اطہار یعنی نبی کے گھرانے نے یہی کہا ہے اے سکینہ اگر پانی ہوتا تو تجھے دے دیا جاتا، اس لیے کہ پانی کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ تیرے پیاس سے آگے بڑھ جائے، اس لیے سکینہ پانی نہیں ہے صبر کرو۔ اب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا حضرت عباس کے پاس جاتی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، پیچھے سے ایک ننھی سی ہاتھ اٹھتی ہے اور حضرت عباس کے کاندھے پہ رکھتی ہے اور حضرت عباس سے کہتی ہے اے چچا عباس
عباس تم مجھے ایک کٹورا پانی دے دو، میرا اصغر پیاسا ہے، میرا اصغر بات کرنا بند کر دیا ہے، میرا اصغر گردن ہلانا بند کر دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا ہے۔ وہ عباس جس کو علم بردار کہا جاتا ہے، جس کو غازی کہا جاتا ہے، عباس کی آنکھوں میں آنسو کا قطرہ جاری ہے اور روتے ہوئے کہنے لگے اے بیٹی سکینہ، آج تیرے بابا نے میدان میں جانے سے مجھے روک رکھا ہے، اس لیے میں تمہیں پانی نہیں دے سکتا ہوں۔ حضرت سکینہ وہاں سے واپس آتی ہے اور زبان سے کہتی ہے اے عباس، میں تو تیرے پاس اس لیے آئی تھی کہ آپ کا دربار وہ دربار ہے، سنا ہے کہ کوئی خالی نہیں گیا ہے، آپ تمام منتوں کی جھولی بھرتے ہیں، آپ کے بارگاہ سے آج آپ کی بیٹی سکینہ خالی جا رہی ہے، آج مجھے یہ امید آپ سے نہیں تھی، لیکن کوئی بات نہیں، پانی نہیں ملا تو کیا ہوا، میں سکینہ واپس جا رہی ہے اپنے اصغر کے پاس۔ اتنے میں حضرت عباس نے حضرت سکینہ کو گود میں اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے سکینہ چلو حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اپنی بات حسین کے سامنے رکھنا، اگر وہ اجازت دے دیں گے میں پانی لے کے آؤں گا۔ حضرت سکینہ گئی ہے حسین کی بارگاہ میں، حضرت امام حسین علم کو تھامے ہوئے ہیں، حضرت امام حسین کے سامنے حضرت عباس جا کے بیٹھ گئے ہیں، سر کو نیچے جھکا لیے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے عباس پھر تو آ گیا ہے۔ حضرت عباس نے کہا اے میرے امام، اس وقت میں تنہا نہیں آیا ہوں، سکینہ ساتھ میں ہے، سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اتنے میں سکینہ سامنے آتی ہے، پانی کا مشکجا لیتی ہے، عباس عالم بردار کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے اور کہتی ہے اے عباس ذرا جلدی کرو، پانی لے کے آؤ، میرا اصغر پیاسا ہے۔ اتنے میں حضرت امام حسین کی بارگاہ میں امام حسین کا چہرہ حضرت عباس علم بردار دیکھتے ہیں اور حسین عباس کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو اتنے میں حسین کے آنکھ میں آنسو کا قطرہ ہے، ادھر عباس کے آنکھ میں آنسو کا قطرہ ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے اے میرے امام، آج تک تو میں نے کسی کی بات کو ٹالا نہ تھا، آج اگر آپ کی بات مانتا ہوں سکینہ کی نافرمانی ہوگی اور سکینہ کی مانتا ہوں تو آپ کی نافرمانی ہوگی، اب بتا میں کیا کروں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا اے عباس، جو سکینہ کہہ رہی ہے اسی پہ عمل کرو اور پانی لے کے آؤ، سکینہ کو پانی پلا دو۔ حضرت عباس علم بردار مشکیزے کو ہاتھ میں لیتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے عباس، تو پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، ہاتھ میں تلوار کیوں لیا ہے؟ حضرت عباس کہنے لگے اے میرے امام، یہ 22,000 کی فوج ہے، یہ پانی ایسے لینے نہیں دیں گے، لڑنا ہوگا، ان کو مارنا ہوگا، ان کو قتل کرنا ہوگا، تب نہر فرات پر پہنچیں گے، تب مجھے پانی ملے گا۔ جب تک ان کو ماریں گے نہیں، جب تک ان کو قتل نہیں کریں گے، جب تک ان کا سر تن سے جدا نہیں کریں گے، تب تک پانی لینے نہیں دے گا، اس لیے ہاتھ میں تلوار لیتا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں نہیں اے میرے غازی، ہرگز نہیں، اگر تم پانی لینے کے لیے تلوار اٹھا لو گے، اگر تم پانی لینے کے لیے تلوار اٹھا لو گے، اگر تم پانی لینے کے لیے جنگ شروع کر دو گے، تو کل کے لوگ جب کتاب لکھیں گے، کل کے مورخ میری تاریخ بیان کریں گے، لوگ جب میری تاریخ بیان کریں گے تو سب یہی کہیں گے علی کا بیٹا حسین میدان کربلا میں پانی کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں، اس لیے عباس تمہیں لڑنا نہیں ہے، صرف پانی لانا ہے۔ حضرت عباس عالم بردار نے اپنی تلوار کو میان میں پھر سے بھر لیتے ہیں، اس کے بعد گھوڑے کو ایر لگاتے ہیں، پہنچتے ہیں نہر فرات میں۔ 22,000 کی لشکر ہے، ایک اکیلے عباس ہے، 22,000 کے بھیڑ میں عباس گھسے ہیں اور پانی لینے کے لیے نہر فرات میں گھوڑے کو اتار دیے ہیں، مشکیزے کو بھر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ذہن میں بات آتی ہے کہ میں بھی 3 دن سے پانی نہیں پیا ہوں، اگر خیمے میں جانے کے بعد پانی پیوں گا اور پانی میں حصہ لگاؤں گا، پانی کم پڑ جائیں گے، اس لیے پانی میں یہاں پی لیتا ہوں تاکہ خیمے میں پانی کم نہ پڑے۔ اتنے میں جو ہی ہاتھ پانی میں ڈالے ہیں، پانی کا چلو اوپر اٹھائے ہیں
سکینہ کی صورت یاد آ گئی ہے، پانی کا چلو پھینک دیا ہے اور زبان سے کہنے لگے اے سکینہ جب تک تو پانی نہیں پی لیتی ہے تب تک تیرا چچا عباس بھی پانی نہیں پیے گا۔ تب تک پھر ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ میرے ساتھ تو جانور بھی ہے، یہ جانور 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، چلو اس کو پانی پلا دیتے ہیں۔ لگام کو ڈھیل دیا ہے میرے عباس نے، لگام کو ڈھیل دیا ہے، زین کو ڈھیل دیا ہے کہ کم سے کم گھوڑا پانی پی لے، لیکن گھوڑا نے منہ پھیر لیا، پانی نہیں پیا۔ وہ گھوڑا جو 3 دن کا پیاسا ہے، 3 دن کا بھوکا ہے، لیکن پانی جب پینے کی باری آئی ہے پانی نہیں پیتے ہیں، منہ کو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں عباس میں یزیدی نہیں ہوں، حسینی ہوں، حسینی، میرا آقا پانی نہیں پی سکا ہے، اس کا غلام کیسے پانی پی لے گا؟ جب تک میرا آقا پانی نہیں پی لیتا ہے تب تک اس کا جانور بھی پانی نہیں پیے۔ منہ پھیر لیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس نکلتے ہیں، خیمے کے طرف پہنچتے ہیں۔ ادھر 22,000 نے گھیر لیا ہے، اکیلی جان ہے، ایک مشکزہ میں پانی ہے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، چل دیتے ہیں خیمے کے طرف۔ نگاہ ہے اس پیاسی بھتیجی کے طرف جہاں حضرت سکینہ پانی کے لیے پانی کر رہی تھی، وہاں نظر ہے، اور ادھر 22,000 نے راستہ روکا ہے۔ حضرت عباس نے 22,000 کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا، ابن زیاد نے کہا کہ اگر ایک قطرہ پانی خیمے حسینی میں چلا جاتا ہے تو تاریخ پلٹ جائے گی کہ 72 لوگوں نے 22,000 کو شکست دے دیا ہے اور 72 نے 22,000 کو قتل کر دیا ہے۔ اس لیے اتنے تیر برسا دو مسکزے پر کہ حسین کے خیمے میں پانی کا قطرہ جانے سے پہلے حسین کے بھائی کا خون بہہ جائے۔ میرے دوستو یزیدیوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، اسی بھیڑ میں حضرت امام عباس کے ایک بازو میں وار کرتے ہیں، جس میں مسکزہ کو پکڑے ہوئے تھے، پانی کے برتن کو پکڑے ہوئے تھے، اسی بازو پر، اسی ہاتھ پر تلوار سے وار کرتے ہیں۔ تلوار سے جب وار کیا ہے بازو کٹ کے گر گیا ہے۔ حضرت عباس نے پانی کا مشکزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اتنے میں ظالم نے پھر اس ہاتھ پہ وار کیا ہے، وہ بھی ہاتھ کٹ گیا ہے۔ حضرت عباس نے اس مسکزے کو دانتوں سے چھپا لیا ہے۔ نگاہ ہے اس خیمے پر جہاں پیاسی بھتیجی پانی کے لیے پانی کر رہی ہے، وہاں خیمے میں نظر ہے۔ اتنے میں ظالموں نے چاروں طرف سے تیر چلانا شروع کیا۔ ایک تیر حضرت عباس کے منہ میں جو مشکزہ تھا، یعنی حضرت عباس